الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ محفل پاک شادی کے سلسلے میں منعقد ہوئی، اللہ رب العزت اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے اور طفیل، غوث پاک کے صدقے اور طفیل اللہ العالمین تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ حضرات گرامی، نکاح ایسا عقد ہے کہ مرد کا عورت سے جمع وغیرہ حلال ہو جاتا ہے، یعنی نکاح سے پہلے جو چیزیں حرام تھی نکاح کی وجہ سے وہ چیز حلال میں بدل جاتی ہے۔ نکاح ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، نکاح ایک خوبصورت رسم ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور دو خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کا بہترین سبب ہے۔ میں اپنی تقریر کے اندر کم وقتوں میں چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، چند چیزوں پر، نکاح کی اہمیت و فضیلت پر اور غیر شرعی رسومات پر۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے اور جس شخص نے میری سنت سے روگردانی کری وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے حقیقت میں مجھ سے محبت کی، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور مشکات کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی۔ جب بندے مومن نکاح کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، اور اسے یہ چاہیے کہ نصف باقی میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کتاب مشکات کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث پاک ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء۔ اے جوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے ناد و نفقہ کی صلاحیت رکھے وہ نکاح کرے۔ کیوں؟ نکاح کی وجہ سے انسان اپنی نگاہ کو نیچی رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص تم میں سے ناد و نفقہ کی صلاحیت نہ رکھے فعلیہ بالصوم، تو اس پر ضروری ہے وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ کی وجہ سے انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، اپنی شہوت کو کچل ڈالتا ہے۔ آپ دیکھتے اپنی زندگی کے اندر انسان 11 مہینے تو نماز کا پابند نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو روزے کی برکت سے انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، انسان شہوت کے قریب نہیں جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے ناد و نفقہ کی صلاحیت نہ رکھے وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ کی وجہ سے انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا ہے، انسان شہوت کے قریب نہیں جاتا ہے۔ ان آیات مبارکہ احادیث رسول سے پتہ چلا نکاح کرنا رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ صرف رسول پاک علیہ السلام کی سنت ہی نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اس پر بھی آیت کریمہ شاہد عدل ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا
آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو نموز فرمایا، سب کو اولاد اور بیوی سے نوازا۔ بعض کفار اعتراض کرتے تھے، اے نبی کریم علیہ السلام، اگر آپ نبی اور رسول ہوتے تو آپ صاحب اولاد نہ ہوتے، آپ بیوی والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین کے اعتراض کے رد میں اس آیت پاک کو نازل فرمایا، اے نبی کریم علیہ السلام، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا، سب کو اولاد اور بیوی سے نوازا۔ ان آیت مبارکہ احادیث رسول سے پتہ چلتا ہے نکاح کرنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، نکاح کرنا پروردگار عالم کے حکم کی تکمیل کرنا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے شریعت میں نکاح کو آسان کرا دیا۔ حضرات گرامی، اور میں کیا کہا تھا، کم ٹائم ہے، شادی غیر شرعی طریقے سے ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، التمسوا الرزق بالنکاح، رزق نکاح کا ذریعہ تلاش کرو۔ اس کی شرح میں علامہ مناوی فرماتے ہیں، علامہ مناوی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں، بہت بڑے عالم کا نام ہے، جو کتاب جو سیر کبیر کی شرح بھی لکھی ہے۔ علامہ مناوی فرماتے اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے مومن اچھی نیت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح یہ برکت اور رزق کو شادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ بتائیے کیا یہی اچھی نیت ہے؟ جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو غیر شرعی رسومات حرکت کرتی ہیں۔ آج ہم اسی شادی کو کامیاب اور سکسیس سمجھتے ہیں جس شادی میں گانے بجانے ہو، جس شادی میں تماشے ہو۔ ہم اسی نکاح کو کامیاب سمجھتے ہیں جس نکاح میں عورتیں خوب گیت گاتی ہو۔ ہم اسی نکاح کو کامیاب سمجھتے ہیں جس نکاح میں عورتوں کا ہجوم ہو، جس نکاح میں مرد اور عورت کا اختلاط ہو۔ اللہ اکبر، کتنی شرم کی بات ہے! کیا اس ہمارے بری رسومات سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ ہم اسی نکاح سے خوش ہوتے ہیں جس میں خوب خرچ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث پاک ہے، ان اعظم النکاح برکتن ایسر مؤونتن، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ یہ بتائیے، ہم اسی نکاح کو کامیاب سمجھتے ہیں نا جس نکاح میں دلہا ہاتھ میں مہندی لگا کر جائے، جس نکاح میں دلہا پیر میں مہندی لگا کر جائے۔ اللہ اکبر، یہ مہندی لگانا مرد کے لیے ہاتھ اور پیر میں ناجائز و حرام ہے۔ ہم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ جب یہ بتائیے، شادی تو بابرکت ہے نا، شادی تو بابرکت ہے، لیکن یہ بتائیے شادی اسی وقت بابرکت ہو سکتی ہے جبکہ شریعت کے مطابق ہو، لیکن یہی نکاح جب شریعت کے مخالف ہو تو یہی نکاح زحمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ سعد بن ابی وقاص کالاسیا کے علاقے سے فتح کر رہے تھے، ہزاروں کی جماعت کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک سازش رچی کہ مسلمان پر فتح نہیں سے حاصل کر سکتے ہو، مسلمان کو ایسے ہی مغلوب نہیں کر سکتے ہو، زیر نہیں کر سکتے ہو، کمزور نہیں کر سکتے ہو۔ ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی، اپنے یہاں کی نوجوان عورتوں کو اکٹھا کیا اور کہا تم اپنے ہاتھوں میں پھول لو، اپنے ہاتھوں میں کیا لو؟ پھول لو، اور جب یہ مسلمانوں کی جماعت کلاسیا کے اس علاقے سے گزرے تو تم چھت کے اوپر سے ان مسلمانوں کے اوپر پھول پھینکنا۔ تمہارے پھول کی وجہ سے مسلمان لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے اور تم چند مسلمانوں کو بھی اپنی محبت میں تم گرفتار کر لو گی تو سمجھ لو کہ ہم مسلمانوں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کی جماعت کلاسیا کے اس علاقے سے گزر رہی ہے، فوج گزر رہی ہے۔ اس جماعت کی سربراہی سعد بن ابی وقاص کر رہے ہیں۔ اس جماعت کے امام کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص ہے۔ جماعت گزر رہی ہے، فوج گزر رہی ہے، بہت بڑی بات ہے، اور جماعت گزر رہی ہے۔ جب جماعت وہاں سے گزر رہی ہے جہاں پر وہ عورت چھت پر کھڑی تھی تو سعد بن ابی وقاص نے ان عورتوں کی بری حرکت کو دیکھ لیا اور سعد بن ابی وقاص نے گھوڑے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں سنو، اللہ کا فرمان ہے،
اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان مرد اپنی نگاہ کو نیچی رکھے. جیسے سعد بن ابی وقاص نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا, مسلمانوں کی 1000 کی جماعت ہے, کسی مسلمان کی نگاہ اوپر بھی نہیں اٹھی, سارے مسلمان گزر گئے وہاں سے. جب یہ حرکت اس شریف عورت نے دیکھی تو گھبرا گئی کہ ہماری محبت کے جال میں مسلمانوں کی جماعت نہیں پھنس پائی, کیا بات ہے. پھر وہ ساری عورتیں یہود اور نصارہ کے پاس گئے اور کہی, اے شریر اور بے شرم یہودی نصارہ, تم نے اپنے مقصد کے لیے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہو کو ان مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. ساری عورتوں نے پھول پھینک دیا, ساری عورتوں نے پھول کو پھینک دی. اور یہ بتائیے وہ عورت پھول پھینک رہی تھی, لیکن یہ بتائیے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن یہ بتائیے اسی رنگ کو تو ہم لا رہے ہیں اپنے معاشرے میں نا. بہت سی جگہوں پر جب شادی ہوتی ہے, جب دلہا آتا ہے تو عورت استقبال کے لیے جاتی ہے کہ نہیں؟ بہت سی عورتیں پھول لیتی ہے, بہت سی عورتیں بسکٹ لیتی ہے, بہت سی عورتیں گفٹ لیتی ہے. تو انہی ناجائز چیزوں کو ہم بھی تو بڑھاوا دے رہے ہیں, پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور کہہ رہے ہیں مسلمان سب سے آگے پہنچ رہا ہے. ارے سوچیے, زمانے مسلمان عرش تحت الثری تک پہنچ چکا ہے. کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے جبکہ آپ شریعت کے مطابق نہ چلے. اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق چلیے. جو شخص شریعت کے مطابق چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. اور وہی نکاح بابرکت ہو سکتا ہے جو نکاح شریعت کے مطابق ہو. جو نکاح شریعت کے مطابق نہ ہو, غیر شرعی رسومات جنم لے جس نکاح میں, وہ نکاح بابرکت ہو ہی نہیں سکتا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. یا رسول اللہ.